السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے عذاب الہی کا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار آیتوں میں اس قوم کے اوپر جنہوں نے سرکشی کی، سر اٹھائی اور اللہ کی الوہیت کو اور اس کی وحدانیت کو نہیں مانا اور اس وقت کے موجود انبیاءوں کا انکار کیا، اللہ رب العزت نے پہلے اپنے دلیل سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر وہ نہیں مانے تو پھر عذاب الہی اس پر مسلط کر دی گئی۔ آج کے دور میں ظاہر ہے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آج بھی باقی ہے اور قیامت تک یہ نبوت باقی رہے گی۔ ذات نبی تو موجود نہیں ہوں گے لیکن اسوہ نبی ضرور موجود ہوں گے۔ لہٰذا ہمارے درمیان نبی کا طریقہ، نبی کا اسوہ، نبی کا اصول یہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم اس کے بلبوتے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، لیکن بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے جیسے خدا کا اور اس کے رسول کا انکار کیا، آج بھی ایسے لوگ ہمارے زمانے میں موجود ہیں جو خدا اور اس کے رسول کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور کرتے ہی ہیں، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں ان لوگوں کو پریشان کرو، ستاؤ۔ ایسے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے اس وقت تک ویسے لوگ یہاں موجود ہوں گے۔ ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتا ہے اور وہ لوگ بھی اللہ کے عذاب میں گر جاتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ ذات رسول تو موجود نہیں ہے لیکن رسول کے ماننے والے اور خدا کے ماننے والے جتنے بندے ہیں ان کو ستانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہیں مسجدوں کے ساتھ بے حرمتی، کبھی قرآن پاک کے ساتھ بے حرمتی، کبھی ناموس رسالت کے ساتھ بے حرمتی، اس طریقے کی بے شمار چیزیں آتی ہیں جو انسان اپنی کھلی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس خدا کی خدائی سے ہم ٹکرا لیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو لوگ خدا کی خدائی سے اور نبی کی نبوت سے، رسول کی رسالت سے ٹکرائے گا پھر وہ انسان کبھی بچ نہیں پائے گا، اور خدا نہ خواستہ کچھ دن کے لیے وہ سر چڑھ کر بولے، تکبر کے اندر آ کر وہ جتنا چاہے سر اٹھائے بول لے، اللہ کی ذات اس کو آج نکل ضرور سبق سکھلا دے گی۔ یہ اللہ کا اٹل اور اہم فیصلہ ہے۔ لیکن جن لوگوں کو ستایا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کے کچھ اصول بنائے گئے ہیں، وہ ان کو ماننا، ان کی کتابوں کو ماننا، ان کی شریعتوں کو ماننا اور اس کی للہیت پر اور اس کے بتائے طریقے پر عمل کرنا۔ اگر ان چیزوں پر خصوصاً مسلمان اگر قدم رکھ دیتا ہے تو پھر یہ یاد رکھیے کہ جو آپ کو ستانے کے لیے آئے گا پھر اللہ اس سے نمٹنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ابھی مثال کے طور پر دیکھ لیں، غزہ کے اندر مسلمانوں نے صرف دو وجہ سے، ایک مسجد اقصی کی حفاظت کے خاطر اور اللہ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کو ماننے اور رسول کی رسالت کو تسلیم کرنے کی وجہ سے آج وہاں کے لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر کتنے لوگ شریک ہیں، کون کون سی کنٹریز شریک ہیں، یہ آپ جان رہے ہیں۔ اور اس وقت کے موجودہ دور میں اپنے آپ کو سپر پاور کہے جانے والے ملک، جس کو شاید خدا کی خدائی کو بھول کر اپنی طاقت پر غرور ہے، اس کو گھمنڈ ہے کہ شاید خدا کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہماری ہی طاقت یہ ہمارا خدا ہے، ان کے اندر یہ گھمنڈ ہے۔ آج اللہ نے ان کو بھی دکھلا دیا ہے، سبق سکھلا دیا ہے کہ ایک آتش آئی، آگ آیا اور نہ جانے کس طرف سے آئی یہ اللہ جانتا ہے، لیکن وہاں کے جو سب سے مشہور جگہ ہے اور وہاں کی طاقت جو سپر طاقت کہلاتی ہے ان کو بھی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس سپر پاور طاقت کو بھی آج خدا کی خدائی پر یقین ہو گیا ہوگا اور ان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا کے علاوہ دوسری کوئی طاقت سپر طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی سپر طاقت ہے جو آج بھی ہے اور رہتی دنیا تک رہے گی، اور جو گزشتہ کل تھا کل بھی ہمارے خدا کی طاقت تھی۔ آج کئی دنوں سے وہاں آگ لگی ہے، آگ بجھانے والے ایک طرف اور آگ کی بھڑک اور اس کی لپٹ ایک طرف ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آگ کو بجھانے والی اگر کوئی ذات ہوگی وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات ہی ہو سکتی ہے، دوسری کوئی ذات اس کو نہیں بجھا سکتی۔ اور وہ ذات جب آگ کو بجھائے گی تو کسی انسان کے سہارے سے بجھائے گی، تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ انسانوں نے اس آگ کو بجھایا ہے، اللہ نے قدرت ڈالی ہے اس کے اندر کہ تم بجھاؤ، یہ بھی اللہ کا کرم۔ اور سپر پاور طاقت سے ہم ایک بات کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی بے شمار سپر پاور آئے، لیکن چٹکی کے اندر ختم ہو گئے، چلے گئے۔ فرعون سے بڑا کون سپر پاور اپنے آپ کو کہتا تھا؟ اس نے تو دعویٰ کر دیا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اللہ رب العزت کی ربوبیت نے اس کو پانی کے اندر غرق کر دیا، ڈبا دیا۔ اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ تھے۔ سپر پاور اگر مالداری کی وجہ سے کوئی کہلاتا ہے تو کیا قارون اور حامان یہ سپر پاور نہیں؟ لیکن آج وہ کہاں ہے؟ فَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، وہ زمین کے اندر دھسا دیے گئے، ختم ہو گئے۔ لہٰذا ایسی بے شمار مثالیں قرآن کریم کے اندر ملتی ہے، جس نے سر اٹھایا اور اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانا، یا جس قوم کے نبی آئے اور وہ قوم اپنے نبی کی نبوت کو یا اپنے رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا اور اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا یا اس کو کسی نہ کسی عذاب میں مسلط کر کے ختم کر دیا۔ لہٰذا کوئی سپر پاور اپنی طاقت پر غرور نہ کرے، شاید میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ جب چاہے آپ کو چڑے چبا دے گا اور ذلیل کر کے مٹی میں دھسا دے گا۔ اور خاص طور پر غزہ کے اس مصیبت زدہ بے گناہ مسلمانوں کے خون پر یا اس کی نعش پر ہنسنے والے لوگوں، غور کرو اور آج سے سبق سیکھو کہ آج امریکہ کے سپر پاور طاقت کو اللہ نے دکھلا دیا ہے کہ تم نے اس پر بم چلایا ہے، وہ نہتھے تھے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آج تمہارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے تم جل رہے اور بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر آج ہم کسی کو ستائیں گے تو اللہ ہم کو ستانے کے لیے کافی۔ میں قرآن کریم کی بہت ساری مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا مدین قوم کی طرف۔ اس کے بعد فرمایا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور پھر آخرت کی امیدیں رکھو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور روئے زمین پر فساد برپا مت کرو۔ یہ اس وقت کے لوگوں نے جب روئے زمین پر فساد برپا کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ پھر اس کا عذاب کیا ہوا یہ غور سے سنیے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ان لوگوں کے جھٹلانے کی وجہ سے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں آنکھیں منہ پڑے رہ گئے اور اللہ کا عذاب آ کر اس کو ختم کر دیا۔ لہذا اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ ان کے علاوہ اور بھی قوم تھے، قوم عاد، ثمود، وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، یہ تمہارے لیے ظاہر ہے ان کے گھر، کہ دیکھ سکتے ہو ان کے گھر کے بے شمار کھنڈرات دنیا کے حصوں میں آج بھی موجود ہے۔ وہاں سے سبق سیکھو کہ جو اپنے آپ کو عاد کہتا تھا، سمود کہتا تھا اور طاقتور سپر پاور کہتا تھا، آج ان کے کھنڈرات بھی موجود ہے۔ لہٰذا جو لوگ سر اٹھا کر اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں سپر پاور ہوں، ان کھنڈرات سے سبق سیکھو۔ قرآن للکار کر کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، آپ ایسے نہیں کہتے، میں سمجھتا ہوں قرآن کے مطابق کہ ان لوگوں کے اعمال کو شیطان نے مزین کر دیا ہے اور سیدھے راستے سے روک دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ تسلیم نہیں کرتے۔ ورنہ کون نہیں جانتا امریکہ کو، یہ تو سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں، اور اس طریقے کے لوگ پہلے تھے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، کہ یہ لوگ سوجھ بوجھ والے تھے، عقل رکھنے والے تھے، لیکن اس وقت کے قوم کے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر کے ختم کر دیا۔ اسی میں سے آج ہمارے بہت سارے قوم کے لوگ ایسے ہیں جو خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت یا پھر اس کے ماننے، اس کے متبعین اور اس کے پیروکار کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو ستایا۔ قارون، فرعون، حامان، یہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو کر رہ گئے۔
اس کے بعد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان تمام لوگوں کو ہم نے ایسی ہلاک نہیں کیا، ان کے گناہوں کے بدلے ہم نے ان کو پکڑا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی ہوا کے ذریعے سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو چنگاڑ نے آ پکڑا، ان کے کان پھٹ گئے سن کر آواز کو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین کے اندر دھسا کر رکھ دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے سمندر میں ڈبا دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کی ذات تو ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں سے پیار کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کسی سے دشمنی نہیں کرتی ہے، اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ کہ اللہ رب العزت تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ جن کے ساتھ اس طرح کا حشر ہوا ہے اور عذاب الہی پہنچا ہے اس کی ایک وجہ ہے وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کہ وہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا ہے۔ جب تم اللہ سے ٹکرائے ہو تو اللہ نے تجھے عذاب دیا ہے، لہٰذا اس وقت کی سپر پاور کو بھی عذاب دیا ہے، آج کے سپر پاور کو بھی اللہ عذاب دے گا، اور آنے والے وقت میں اگر کسی نے اپنے آپ کو سپر پاور کہا اور اللہ سے لڑائی ڈھونڈی اور اس کے رسول سے لڑائی ڈھونڈیں گے تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کی بھی طاقت کو اللہ زیر کر کے رکھ دے گا۔ لہٰذا آپ کی غیر اللہ سے محبت یا غیر اللہ کی عبادت خاک میں ملنے والی ہے۔ اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو، اللہ کی عبودیت کو تسلیم کرو، اللہ کو معبود مانو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں تمام سامعین اور ناظرین سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان آیتوں کو یاد رکھیے، اللہ کی للہیت کو تسلیم کریے، اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کے ماننے نہ ماننے سے آپ کی ذات پر ذرہ برابر فرق نہیں آنی چاہیے، اور پھر کسی کی روشن خیالی میں ڈوبتے ہوئے انسان کو دیکھ کر اپنے آپ کو بھی اس کا پیروکار بنانا یہ غیر مناسب چیز ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کیجئے اور شریعت مطہرہ پر عمل کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔